السلام علیکم محمد بلال ایسوسیشن. اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر لا کو سمجھنا چاہتے ہو تو بنا بور ہوئے تو برو آپ بالکل صحیح چینل. شروع کرنے سے پہلے لائک کر دو، کمنٹ کر دو، کمنٹ میں بتاؤ کسی چیز ہو، شیئر کر دو، سبسکرائب کر دو اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کر دو. اگر آپ نیو چینل پر تو جو بیل آئیکن ہے نا اس پر کلک کرنا فرض ہے، ورنہ یوٹیوب خود بولے گا بھیا تم سیریس نہیں ہو. 10 9 لا اسٹوڈنٹ ریڈی ہو؟ فیوچر لائرس نوٹ سے آر پین چل رہا ہے، دماغ آن، سی آر پی سے ریڈی، فوکس. آر یو ریڈی؟ لیٹس گو. دوستو ویلکم آپ کا کرتا ہوں، جہاں ہم لا کو بورنگ نہیں بلکہ تھوڑا فن، تھوڑا سیریس سٹائل میں سمجھتے ہیں. پہلے تو ایک چھوٹی سی بات، سیکشن 4 ہم نے کور کر لیا ہے جو کہ ڈیفینیشن اور بیسک رسپانسبلٹیز کے بارے میں تھا. اب ہم اگلا سٹیپ لے رہے ہیں سیکشن 5 اور سی آر پی سی. اب سیکشن 5 کا ٹاپک تھوڑا انٹرسٹڈ بھی ہے نا اور امپورٹنٹ بھی، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں، کب اور کیسے لا کے رولز کو اپلائی کر سکتا ہے. یعنی اگر سوچ رہے ہو کہ لا صرف کورٹ اور لائرز کے لیے نہیں بھیا، یہ ہر سٹیزن کے لیے بھی ضروری ہے، ہر شہری کے لیے. تو چلو سیٹ ٹائٹ کرو، پین ریڈی رکھو اور تھوڑی نالج کی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں، فن کے ساتھ سیریس پیک بھی. تو ریڈی؟ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیکشن 5 کو. سیکشن 5 کے ہمارے پاس دو پارٹ ہیں، ٹرائل آف اوفینس انڈر پاکستان پینل کوڈ اینڈ ٹرائل اوفینس اگینسٹ ادر لا. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو. تو دوستو آج سیکشن 5 ہے، اس کے دو پارٹ ہیں ہمارے پاس. جو فرسٹ پارٹ ہے ٹرائل آف اوفینس انڈر پاکستان پینل کوڈ، یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرائم کا ٹرائل کیا ہوگا. ٹھیک ہے. سی آر پی سی 1898 establishes that all offences under the Pakistan Penal Code PPC shall be tried according to the provision of CRPC. Essentially, this section link the substantive law penal code with the procedural law CRPC. یعنی ضابطۂ فوجداری 1898 سی آر پی سی یہ اصول قائم کرتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کے تحت آنے والے تمام جرائم کا جو ٹرائل ہے وہ ضابطۂ فوجداری کی دفعات کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی جو تمام جرم ہیں ان کا ٹرائل ضابطۂ فوجداری کی دفعات کے مطابق ہوگا، سی آر پی سی کی دفعات کے مطابق. تو یعنی تعزیری قانون پینل کوڈ ہیں، ان کا عملی طریقہ کار کے قانون سی آر پی سی کے درمیان ربط قائم کیا گیا ہے. تو اس کا پرپس کیا ہے؟ دا پینل کوڈ ڈیفائن واٹ از این offense اینڈ دا پنشمنٹ فار اٹ but it does not provide the procedure for trial. Section 5 ensured that every offense under the penal code is tried according to CRPC procedure. یعنی پاکستان پینل کوڈ صرف یہ بتاتا ہے کہ کون سا فعل جرم ہے، ٹھیک ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے، لیکن پاکستان پینل کوڈ یہ نہیں بتاتا کہ مقدمہ کیسے چلے گا، تفتیش کون کرے گا، عدالت میں کارروائی کس طریقے سے ہوگی. تو یہ تمام امور ضابطۂ فوجداری سی آر پی سی طے کرتا ہے. کون طے کرتا ہے؟ ضابطۂ فوجداری سی آر پی سی طے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ دفعہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر جرم کا ٹرائل سی آر پی سی کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی پوائنٹس ہیں، پاکستان پینل کوڈ میں جرم کی تعریف اور سزا موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ضابطۂ فوجداری میں ایف آئی آر کا اندراج، پولیس کی تفتیش، چلان، پولیس رپورٹ، فرد جرم عائد کرنا، گواہوں کے بیان، جراح فیصلہ اور سزا کا مکمل طریقہ کار بیان کیا گیا. لہٰذا جب بھی پی پی سی کے تحت کوئی جرم سرزد ہو تو اس کا مقدمہ ضابطۂ فوجداری کے مطابق چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. کی پوائنٹس کیا ہیں؟ اینی offense defined in the penal code is covered under this section. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان پینل کوڈ میں بیان کردہ ہر جرم اس دفعہ کے دائرہ کار میں آتا ہے. یعنی
The trial will follow the procedure laid down in CRPC like investigation, filling of charge, trial, recording of evidence and judgment. यानी मुकदमा चलाने का पूरा अमल CRPC के मुताबिक होगा। तो ये असूल जो है हमारे पास, it provide the legal framework for both cognizable and non cognizable offense it provide। तो ये असूल है हमारे पास जो ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जराइम यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस जराइम यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों पर लागू होता है। तो अदालत, पुलिस और प्रोसिक्यूशन सब CRPC के पाबंद होंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, सपोज someone commit theft under section 378 PPC and section 378 define theft, but section 5 CRPC ensured that the trial of this theft case is conducted according to CRPC provision, investigation by the police, charge framed by the magistrate, trial conducting in court and judgment passed according to CRPC rules। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई शख्स दफ़ा 378 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है। तो दफ़ा 378 पाकिस्तान पिनल कोड की ये बताती है कि चोरी क्या है, लेकिन ये नहीं बताती कि मुकदमा कैसे दर्ज होगा, तो तफ्तीश कैसे होगी, अदालत में ट्रायल कैसे चलेगा। तो ये तमाम मराहिल ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के मुताबिक तय होंगे। ठीक है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के मुताबिक तय होंगे, यानी पुलिस तफ्तीश करेगी, मजिस्ट्रेट फ़र्द जुर्म आयद करेगा। ठीक है, अदालत में ट्रायल होगा, आखिर में फ़ैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका यूं हम बयान करते हैं, जो इसकी समरी है, पाकिस्तान पिनल कोड जुर्म और सज़ा बताता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी मुकदमे का मुकम्मल तरीक़ाकार बताता है, यानी PPC के तमाम जराइम का ट्रायल लाजमन CRPC के तहत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका सेक्शन 5 का पार्ट 1। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या इसका क्या कहता है हमें? तो सेकंड पार्ट इसका ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉ, यानी दिगर कवानीन के ख़िलाफ़ जराइम का ट्रायल। तो सेक्शन 5(2) state that offences under any other law, not specifically the penal code, are also tried according to the CRPC unless the other law provides a different procedure। यानी CRPC की दफ़ा 5 के मुताबिक पाकिस्तान पिनल कोड के अलावा किसी भी दूसरे कानून के तहत बनने वाले जराइम का ट्रायल भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC के मुताबिक ही किया जाएगा। ठीक है, जब तक वो मुतलका कानून ख़ुद कोई अलग तरीक़ाकार फ़राहम ना करे, यानी इन दूसरे अल्फाजों में इन अदर वर्ड CRPC सर्व एज द डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर फॉर ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेस इन पाकिस्तान अनलेस अ लॉ एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब्ड अ सेपरेट मेथड ऑफ ट्रायल। यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी पाकिस्तान में तमाम फ़ौजदारी जराइम के लिए एक बुनियादी और अमूमी तरीक़ाकार मुहैया करता है। ठीक है, तो अगर किसी ख़ास कानून में मुकदमे का तरीक़ाकार वाज़ेह ही ना हो तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी ख़ुद ब खुद लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होगा? यानी पर्पस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन ट्रायल प्रोसीजर फॉर ऑफेंसेस अक्रॉस डिफरेंट लॉ to avoid confusion and legal vacuum where another law does not specify how its offenses should be prosecuted or tried। तो इसका मकसद ये होगा कि मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत जो जराइम के ट्रायल में यकसानियत पैदा करना है, तो इस सूरत हाल से बचना जहाँ जुर्म तो मौजूद हो लेकिन इस ट्रायल का तरीक़ाकार ही ना वाज़ेह हो, तो कानूनी खला में लीगल वैक्यूम यानी इबहाम को ख़त्म करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कई ख़ुसूसी कवानीन मौजूद हैं, जैसे इंसदाद बदनवानी कानून है। ठीक है, इंसदाद मंशियात कानून है, इंसदाद दहशत गर्दी है। अगर इन कवानीन में
تفتیش، گرفتاری، ٹرائل، سزا کا مکمل طریقہ کار بیان نہ کیا گیا ہو تو ایسے تمام مراحل میں ضابطۂ فوجداری کے مطابق انجام دیے جائیں گے۔ البتہ اگر کسی خاص قانون میں واضح طور پہ الگ عدالت، الگ طریقہ تفتیش یا الگ ٹرائل کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہو تو کسی خاص قانون کا طریقہ لاگو ہوگا، نہ کہ CRPC کا۔ ٹھیک ہے، تو دوستو نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اس کی ایگزامپل کیا ہے، اس کے کی پوائنٹس کیا ہے۔ تو دوستو اس کے جو کی پوائنٹس ہیں، CRPC گورن دا انویسٹیگیشن، ٹرائل اینڈ ججمنٹ آف اوفینس انڈر ادر لا۔ ٹھیک ہے، ضابطۂ فوجداری CRPC دیگر قوانین کے تحت بننے والے جرائم کی تفتیش، ٹرائل اور فیصلے کے طریقہ کار کو منظم کرتا ہے۔ ان این ادر لا پرووائڈز اسپیشل پروسیجر دیٹ لا ول پریویل اوور CRPC، یعنی اگر کسی دوسرے قانون میں تفتیش یا ٹرائل کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر کر دیا گیا ہو تو وہ قانون ضابطۂ فوجداری پر فوقیت رکھے گا۔ ٹھیک ہے، ایگزامپلز آف ادر لاز انکلیوڈ، یعنی دیگر قوانین سے مراد پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ قوانین ہیں جیسے انسداد اینٹی ٹیررزم ایکٹ، انسداد دہشت گردی ایکٹ، کسٹمر ایکٹ، ٹھیک ہے، ایکسائز ایکٹ، انوائرمنٹل پروٹیکشن لا یعنی ماحولیاتی تحفظ کے قوانین۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں مختلف قوانین کے تحت جرائم بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ان قوانین میں جرم کی تعریف اور سزا بیان کی جاتی ہے، لیکن ہر قانون میں مقدمہ چلانے کا مکمل طریقہ کار درج نہیں۔ اس لیے جہاں کسی خاص قانون میں ٹرائل کا طریقہ کار موجود نہ ہو تو وہاں ضابطۂ فوجداری لاگو ہوتا ہے۔ کیا لاگو ہوتا ہے؟ CRPC، ضابطۂ فوجداری لاگو ہوتا ہے۔ تو ضابطۂ فوجداری یہ طے کرتا ہے کہ تفتیش کون کرے گا، ملزم پر فرد جرم کیسے عائد ہوگی، ٹھیک ہے، گواہوں کے بیانات کیسے ریکارڈ ہوں گے اور عدالت فیصلہ کیسے سنائے گی۔ تو البتہ اگر کوئی خاص قانون واضح طور پر کہہ دے کہ مقدمہ مخصوص عدالت میں یا مخصوص طریقے سے چلے گا تو اسی قانون کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سپوز سم ون کمٹ این offense انڈر دا کسٹم ایکٹ بائی اسمگلنگ گڈس۔ فرض کریں کوئی شخص کسٹمر ایکٹ کے تحت سامان اسمگل کرنے کا جرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسمگل کرنے کا جرم بتاتا ہے۔ تو کسٹمر ایکٹ ڈیفائن دا آفینس اینڈ پینالٹیز۔ تو کسٹمر ایکٹ یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ اسمگلنگ جرم ہے، ٹھیک ہے۔ If Act does not prescribe a special procedure, the trial, investigation and prosecution will follow CRPC procedures like police or revenue officer. Investigation, charge, trial before the competent court, recording of evidence and passing judgment. ٹھیک ہے، فرض کریں کوئی شخص کسٹمر ایکٹ کے تحت سامان اسمگل کرنے کا جرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسٹمر ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ اسمگلنگ جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ اگر کسٹمر ایکٹ میں تفتیش، ٹرائل اور عدالتی کارروائی کا مکمل طریقہ کار ہی درج نہ ہو تو تفتیش پولیس یا متعلقہ ریونیو آفیسر کرے گا، مقدمہ مجازی عدالت میں چلے گا، شہادتیں ریکارڈ کی جائیں گی اور فیصلہ ضابطۂ فوجداری یعنی CRPC کے مطابق ہوگا۔ تو ضابطۂ فوجداری ایک بنیادی قانون ہے، دوسرے قوانین کے جرائم بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور خاص قانون میں الگ طریقہ کار ہو تو وہی نافذ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھا ہمارے پاس اس کا پارٹ 2 سیکشن 5 کا۔ تو دوستو جیسا کہ ہمارے پارٹ 1 پریلیمنری اور چیپٹر 1 ٹھیک CRPC کا چیپٹر 1 اور پارٹ 1 ہمارا، جس میں ٹوٹل 5 سیکشن انکلیوڈ تھے، جو کہ ہمارے 5 سیکشنز کور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 4 لیکچرز میں۔
تو دوستو ان سیکشنز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان سیکشنز میں کیا بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا پارٹ 2 اور چیپٹر 2، ٹھیک ہے، وہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔